شعر نمبر 5۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ مفہوم: جب میں نے بات کی تو محبوب نے سن کر کہا کہ یہ آواز تو میرے محبوب میر کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ میں جب اپنے محبوب کے دروازے پر پہنچا اور صدا لگائی تو میری آواز سن کر میرے محبوب نے کہا کہ یہ آواز تو میرے عاشق زار کی ہے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب سے گلہ کرتا ہے کہ میرے محبوب کو میری آواز پہچاننے میں بھی تامل ہو رہا ہے۔ وہ میری آواز سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ میری آواز کو پہچان کر بھی انجان بنا رہنا چاہتا ہے۔ بقول شاعر: ان نے قصدن بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے کہ وہ میری آواز کو پہچان کر بھی بھول گیا ہے۔ اسے میری آواز میری تو لگتی ہے لیکن اس کو پکا یقین نہیں ہے۔ وہ اس آواز کو میرے جیسا سمجھتا ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ہی آواز ہے۔ محبوب کی بات شاعر کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ شعر نمبر 6۔ آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ مفہوم: غم کی آگ اتنی شدید ہے کہ شاید میرا دل ہی جل گیا ہے کیونکہ کافی دیر سے مجھے کباب کے بھوننے جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ تشریح: میر تقی میر کا یہ شعر حقیقت سے بہت دور ہے۔ وہ اپنے اس شعر میں اپنے غم کی شدت کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا غم بہت بڑا ہوا ہے، غم کی تپش مجھے جلا رہی ہے، میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے غم کی اس آگ میں میرا دل بھن گیا ہو، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی کباب آگ پر رکھا ہو اور اسے اتارنا بھول جائیں تو جل جاتا ہے اور اس کی بو ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح مجھے بھی اپنے دل کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ یہاں میر نے اپنے دل کو کباب سے اور غم کی شدت کو آگ سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ غم کی شدت نے ان کے دل کو اس طرح جلا دیا ہے جس طرح آگ کباب کو جلا دیتی ہے۔ شعر نمبر 7۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ مفہوم: میر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں میں ایسی شوخی اور مستی ہے جیسے کسی نے شراب پی رکھی ہو۔ تشریح: مقطع کے اس شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھیں ایسی ہیں جیسے کوئی شراب کے نشے میں مخمور ہو اور اس کی آنکھوں میں اس نشے کے اثرات ظاہر ہو کر آنکھوں کو نشیلا بنا دیں۔ لوگ تو شراب پی کر اپنی آنکھوں کو مستی کی حالت میں لے کر آتے ہیں، مگر میرے محبوب کی قدرتی طور پر ایسی مستی والی آنکھیں ہیں، اسے کسی شراب کی ضرورت نہیں۔ ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں لوگ ناحق شراب پیتے ہیں۔ شاعر نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی ہے۔ اپنے محبوب کی آنکھوں کو شاعر نے شراب کی سی مستی کہا ہے، شراب کی مستی نہیں کہا، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں شراب جیسی مستی ہے، شراب کی مستی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، میں ایک چیز آپ کو اور بتاتی جاؤں، اس آخری شعر میں نے بولا ہے کہ مقطع کے اس شعر میں، تو جیسا کہ میں پچھلی کلاسز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مطلع کہتے ہیں کسی بھی نظم یا غزل کا پہلا شعر۔ مطلع مینس نکلنے کی جگہ، پھوٹنے کی جگہ، مینس شروع، ٹھیک ہے؟ تو مطلع ہوتا ہے پہلا شعر، اور مقطع جو ہوتا ہے کسی بھی نظم یا غزل کا وہ آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ یاد رہے گا، مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اگر شاعر اپنا تخلص آخری شعر میں استعمال نہیں کر رہا تو وہ آخری شعر کہلائے گا، وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی فرسٹ ٹرم کی جو غزل ہے اس کی تشریح۔ اس کے نوٹس آپ کے سامنے ہیں، اس کو لکھیے گا، یاد کیجئے گا، کیونکہ آپ کا تمام کام جو ہے وہ نیٹ کاپیز پہ چیک کیا جائے گا۔ شکریہ۔